ہم نے اس پروگرام میں بہت دفعہ ڈسکس کیا ہے کہ پاکستان سعودی عرب چائنا کے تعاون سے اور ٹرکی کو ساتھ ملا کے مشترکہ ایک کسی سیکیورٹی میکنزم کے اوپر کام کریں، ادروائز یہ جو ایک کے بعد ایک کے اوپر اسرائیل حملہ آور ہو رہا ہے یہ سلسلہ رکے گا نہیں۔ تو آج ڈار صاحب وہ بیان دے رہے ہیں کہ عملی طور پر اس پہ کچھ کام ہوگا یا صرف ایک چھوٹا سا بیان ہے، اس کے بعد یہ کہیں کسی کھو کھاتے میں چلے جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک صاحب، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عملی طور پہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ظاہر ہے سب سے پہلے ایک سٹیٹمنٹ اور ایک اپنی جو سوچ یا اپنی فکر ہوتی ہے اس کا اظہار کیا جاتا ہے، جو ڈار صاحب نے کیا ہے۔ اور یہ سوچ اگر یہ فکر پائی جاتی ہے، یہ کنسرن اگر پایا جاتا ہے، تو عملی اقدامات ظاہر ہے پھر اس کو فالو کرتے ہیں۔ اور میرا خیال ہے ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے جو عملی اقدامات کی ہم بات کر رہے ہیں کہ انہیں لیے بغیر اب آگے بڑھنا۔ سر لیکن جس آپ مسلم امہ کے ساتھ مل کر عملی اقدامات کا تذکرہ کر رہے ہیں، وہ مسلم امہ فی الحال کبوتر کی طرح نا وہ آنکھیں بند کر کے صرف یہ سوچتی ہے کہ اس کی طرف بلی نہیں دیکھ رہی، باقیوں کی طرف دیکھ رہی ہے، تو یہ اس طریقے سے کام نہیں آگے چل ملک رہا۔ صاحب، ایک مثال دی جاتی ہے کہ اگر محلے میں کسی ایک گھر میں یا کسی ایک گلی میں آگ لگی ہو تو آپ یہ سمجھیں کہ میرا گھر بچ جائے گا جو کہ اسی محلے میں واقع ہے، تو وہ نہیں بچتا۔ وہ آہستہ آہستہ آگ جو ہے نا سفر کرتی کرتی اپنے گھر تک بھی پہنچ جاتی ہے۔ اسی فکر کے ساتھ یہ جو کانفرنس ہوئی ہے یہ ہو رہی ہے، اور اسی فکر کے ساتھ جو ہے سارے لوگ جو ہیں سربراہان وہ یہاں پہ بیٹھے ہیں۔ دیکھیں، OIC UN کے بعد دوسرا سب سے بڑا بین الاقوامی فورم ہے۔ ڈس فنکشنل فورم کہیے، مطلب خیر میرے لیے ذرا مشکل ہے، لیکن بہرحال آپ کا ایک رائے ہے، میں اس کا احترام کرتا ہوں۔ نورانی صاحب کہا کرتے تھے نا OIC، تو یہ وہ والی OIC ہے۔ 57 دیکھیں نا مسلم ممالک جو ہیں وہ اس کے ممبر ہیں۔ اب اس کے 3 جو سب سے بڑے رول ہیں، سب سے پہلا کیا ہے جی، وائس آف مسلم ورلڈ، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا ہے ڈیفنس آف دی اسلامک ورلڈ، اور تیسرا ہے پولیٹیکل اینڈ ڈپلومیٹک، اور پھر اس کے بعد اکنامک اور سارے۔ تو 2 جو چیزیں ہیں، وائس اور اس کے بعد ڈیفنس، یہ ایسے رول ہیں کہ کیا یہ فورم ادا کر رہا ہے۔ اور اگر فورم ہے نا، کوئی خدا نخواستہ ایسا تو نہیں ہے کہ اس کے کوئی تنقید کر کے کوئی گناہ ہوتا ہے۔ اس فورم نے جو کام مسلم ورلڈ کے لیے کرنا تھا ابھی تک وہ اس انداز سے یا اس میگنیچیوڈ سے یا اس کوانٹٹی سے نہیں ہو سکا۔ یہ بات تو بالکل ایک واضح ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح مسلم امہ، اور آپ نے جن جن ممالک کا ذکر کیا میں وہ ریپیٹ نہیں کروں گا، وہ لیبیا، شام، عراق، سارے لیبنان، افغانستان بھی، اب یہ ساری چیزیں جو ہوئی ہیں یہ اس سے پہلے نہیں ہوئیں۔ اس سے پہلے یہ ممالک جو ہیں یہ بڑے ہی ایک اچھے انداز سے اور بڑی ترقی یافتہ ممالک کے قریب چلتے رہے ہیں۔ 35 سالوں سے یہ ممالک تباہی سے دچار ہیں، 35 سالوں سے۔ نہیں، لیکن ملک صاحب اس کے باوجود ایسے آپ لیبیا دیکھیں، اب لیبیا کو، شام کو جس طرح گرایا گیا، لیبیا سے پہلے بڑا خوشحال ملک تھا، قذافی کے ساتھ اس رجیم کے ساتھ آپ کو 100 اختلافات ہوں، لیکن ان کی عوام تو خوشحال تھی۔ شام میں سپریشن تھی، لیکن یہ حالات نہیں تھے جو بھی ہیں۔ میں یہ آرگومنٹ بلڈ کر رہا ہوں کہ اب بات اس سے آگے چلی گئی ہے کہ براہ راست آپ اسلامی ممالک پہ حملے کر رہے ہیں۔ میں اسرائیل کی بات کر رہا ہوں کہ نان پرووکل اٹیکس ہیں کہ جن کی کوئی وجہ نہیں ہے، اور آپ اپنے میزائلز کے ذریعے اور آپ اپنے ڈرونز کے ذریعے مسلمان ممالک پہ حملہ آور ہو رہے ہیں۔ یہ بہت آگے کی بات ہے، اور اگر اس کو آج یہاں پہ نہ روکا گیا اور باقی مسلمان ممالک یہ سمجھیں کہ ہم سب جو ہے وہ محفوظ ہیں، بھاری تو سب کی آنی ہے اگر حالات اسی طرح چلتے رہے تو۔